بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 15 سال کی تھی جب ماموں مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گئے کیونکہ میں یتیم تھی۔ ماموں نے مجھے ایک حبشی کو بیچ دیا۔ نہ تو حبشی میرے ساتھ غلط حرکت کرتا نہ ہی کوئی کام کرواتا۔ میں تو حیران تھی۔ حبشی کے گھر میں بوڑھی ملازمہ روز اشاروں سے کہتی بھاگ جاؤ ورنہ تمہارا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ میں انجان ملک میں کہاں جاتی۔ جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے تہہ خانے میں لے گئی۔ میرے تو جسم لرز گیا۔ اندر میں اپنے ماموں کے پاس رہا کرتی تھی کیونکہ میرے باپ نے میری ماں کو بہت پہلے طلاق دے دی تھی اور میں 5 سال کی تھی تو میری ماں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ میرا باپ کون تھا، کہاں تھا، کیا کرتا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنے ماموں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے اپنے بھی بچے تھے اور مامی کو ہمیشہ سے مجھ سے نفرت تھی۔ وہ سارے گھر کا کام مجھ سے کرواتی تھیں۔ اگر مجھ سے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو جاتی، جب کوئی کام اچھے سے نہ ہوتا تو اس طرح ہاتھ بھی اٹھا دیتی تھیں۔ ایک دن میں سالن بنا رہی تھی تو میرے سے تھوڑا سا سالن جل گیا تھا۔ مامی نے مجھے بہت مارا، مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میرے ہاتھوں پر ڈنڈے مارے اور میں بے ہوش میں ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میری مامی نے پھر مجھے کام پر لگا دیا۔ جب میں تھک جاتی اور تھوڑا سا آرام کرتی تو مامی اسی وقت مجھے اٹھا دیتی۔ ایک دن میں اتنا تھک گئی کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا تو مامی نے مجھ پر اتنا زیادہ ظلم کیا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میری مامی میرے پاؤں پر ڈنڈے مار مار کر میرے پاؤں کی ہڈیاں توڑ دیں۔ میں سارا دن روتی رہتی اور کام کرتے رہتی۔ میں تو اس پر بھی خوش تھی کہ کم از کم مجھے رہنے کے لیے جگہ تو ملی ہوئی ہے۔ یہی بہت بڑی بات تھی کہ 3 وقت کا کھانا مل جاتا، پہننے کو کپڑے مل جاتے تھے اور میری اس سے بڑھ کر کوئی خواہش بھی نہیں تھی کیونکہ میں اپنی حدود جانتی تھی۔ بچپن سے یہی سب دیکھتی ہی رہی تھی کہ کھانا پکاتی میں تھی اور اچھا اور بہتر کھانا ان کے بچوں کو ملتا تھا، ان کا بچہ ہوا مجھے مل جاتا۔ کپڑوں کا بھی یہی حساب تھا۔ جو کپڑے کسی کو پسند نہیں آتے تھے وہ مجھے دے دیے جاتے ہیں یا پھر مامی اپنے پرانے کپڑے کاٹ کے چھوٹے کر کے مجھے پہنا دیتی تھیں اور میرے ماموں یہ سب کچھ دیکھ کر بھی چپ رہتے تھے۔ اس لیے میں نے تو یہ امید ہی چھوڑ دی تھی کہ میرے حالات کبھی بدلیں گے۔ میں 15 سال کی ہو رہی تھی اور میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہمارے رشتہ دار یہ کہتے تھے کہ میں اپنی ماں کی طرح ہوں اور میری ماں بھی اتنی خوبصورت تھیں جبکہ مامی اتنی خوبصورت نہیں تھیں۔ اس وجہ سے ان کی بیٹی بھی خوبصورت نہیں تھی اور اب وہ لوگ اس چیز سے بھی جلتی تھیں اور مجھے اس چیز پر بھی نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہا کرتی تھی۔ ایک دن ماموں جب کام سے واپس آئے تو مجھے کہا کہ تمہارے رشتے کی بات چلا رہا ہوں، ایک جگہ تمہاری شادی کر دوں گا، تمہیں اس گھر سے اور ان کے مسائل سے نجات مل جائے گی۔ میرے لیے شادی اس طرح کی کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی تھی کیونکہ میں نے کبھی اس بات پر سوچا بھی نہیں تھا، لیکن جب ماموں نے مجھے اس سب مظالم سے نجات کی راہ دکھائی تو مجھے بھی لگا کہ میری زندگی آسان ہو جائے گی، اس لیے میں خوش رہنے لگی۔ ماموں نے کہا کہ اس بات کا ذکر اپنی مامی سے مت کرنا ورنہ اس میں بھی روڑے اٹکائے گی۔ میں خوش رہنے لگی تھی
مجھے لگتا تھا کہ میں بہت جلد اس گھر سے چلی جاؤں گی اور میری ساری مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ گھر میرا اپنا ہوگا، میرے شوہر کا ہوگا اور میں اپنی مرضی سے وہاں رہ سکوں گی، اپنی مرضی کا پہنوں گی، اپنی مرضی کا کھاؤں گی، اور اس طرح کے بہت سے خواب میں نے دیکھ لیے تھے۔ حالانکہ میری عمر اتنی نہیں تھی اور میں نے باہر کی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن مجھ پر گزرنے والے حالات نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ اور جب ماموں نے گھر میں ذکر کیا کہ میں اس کی شادی کروا رہا ہوں تو میں بھی چھپ کر سن رہی تھی کہ اب میری مامی اور ماموں زاد کیا کہیں گے۔ مامی نے پوچھا کہ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، تو ماموں نے بتایا کہ وہ دبئی میں ہوتا ہے، اور اس پر میری مامی واویلا کرنے لگی کہ اس کی اتنی اچھی جگہ شادی کیوں کروا رہے ہو، اس کی شادی کی جگہ اپنی بیٹی کی شادی کروا دو۔ لیکن میرے ماموں کسی صورت نہیں مانے۔ انہوں نے مامی سے ضد کر کے اپنے اور میرے لیے کچھ شاپنگ کی اور مجھے ساتھ لے کر دبئی چلے گئے۔ جس دن میں ان کے گھر سے نکلی مجھے یوں لگا کہ میری تمام محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا، اور دبئی کے بارے میں نے جو سنا تھا اس کے مطابق وہ تو بہت بڑا ملک تھا، اور دبئی میں رہنے والے بندے سے شادی کرنا اس کا مطلب ہے کہ پیسوں میں کھیلنا۔ اور بس میں اسی قسم کے خواب دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر مجھے ایک امیر اور اچھے شخص کے ساتھ کیوں شادی کروا رہے ہیں، لیکن خود ہی سوچتی کہ شاید کہ خوف خدا کا آ گیا ہے، اور یہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہر قسم کی چیزوں میں زیادتی ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ مجھے اس سب سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو بھی تھا میری زندگی بدلنے جا رہی تھی، اور میں اس بات سے بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ جب ہم لوگ دبئی گئے تو اس ملک کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر تو حیران رہ گئی۔ تو میری دنیا پہلے ہی گھر تک محدود تھی، اور پھر دوسرا دبئی کیسا ملک ہے میرے لیے تو یہ بھی خواب تھا، ایک ایسا خواب جو مجھے لگتا تھا کہ میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اور اچانک خواب ختم ہو جائے گا۔ میں اور ماموں ایک ہوٹل میں پہلے دن جا کر رہے تھے، اور دوسرے ہی دن ہم لوگ ایک خوبصورت سے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ نہ تو میرے ماموں نے مجھے اس شخص سے ملوایا جس سے میری شادی ہونے جا رہی تھی، اور نہ ہی میں نے اس کے بارے میں پوچھا، کیونکہ یہاں آنے کے بعد تو ماموں بالکل ہی بدل گئے تھے، اور روزانہ مجھے باہر گھمانے لے جا کرتے تھے، جگہیں دکھاتے، کھانا کھا کر ہم لوگ گھر واپس آ جاتے۔ میرے لیے تو اصل زندگی ہی یہ، مجھے شادی سے کیا لینا دینا تھا۔ شادی تو میں اس لیے کرنا چاہتی تھی تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے، میں ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے طعنوں سے نکل جاؤں، اور اب وہ لوگ کہیں نہیں تھے، صرف میں تھی اور آزادی تھی۔ اس لیے میں نے ماموں سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کون آدمی ہے اور آپ کب میری شادی کروا رہے ہیں۔ میں تو بس اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، اور ان ہفتوں میں نے جو زندگی گزاری تھی وہ میری گزشتہ 15 سالوں پر بھاری تھی۔ ماموں صبح شام مجھ سے پوچھتے کہ کیا کھانا ہے، اور وہی مجھے منگوا کر دیتے، یہاں تک کہ مجھے انہوں نے کپڑے وغیرہ بھی لے کر دیے تھے۔ سارا دن ہم لوگ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے تھے، جہاں دل کرتا، جس ہوٹل میں دل کرتا بیٹھ کر کھانا کھا لیتے۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے وہ ماموں جو کہ مشکل سے گزارا کرتے تھے، وہ کیسے اس ملک میں آ کر پیسے اڑا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ وہ اس ملک میں آئے ہی کیسے ہیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے ماموں ایک معمولی سی نوکری کرتے ہیں،
اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ مہینے کے خرچہ کے علاوہ ہم کوئی اور چیز ہی خرید لیں، بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ مہینے کے آخر میں بالکل پیسے ختم ہو جاتے تھے اور ادھار پکڑنا پڑتا تھا۔ لیکن یہ وہ حالات تھے جن کے متعلق میں پاکستان میں سوچتی رہتی تھی۔ دبئی میں تو میں ان سب چیزوں کے متعلق سوچ ہی نہیں رہی تھی، بلکہ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ بدل گیا ہو، یا وہ پاکستان میں گزارا ہوا وقت کوئی بھیانک خواب تھا، یا ابھی والا وقت کوئی اچھا سا خواب ہے۔ جس چیز پر ہاتھ رکھتی ہوں میرے ماموں مجھے خرید دیتے تھے، اور وہ ایسے پیسہ اڑا رہے تھے جیسے ان کے پاس کوئی قارون کا خزانہ آ گیا ہو۔ تقریباً 3 ہفتے گزرنے کے بعد ایک دن صبح صبح میرے ماموں نے کہا کہ آج ہم کہیں نہیں جائیں گے، آج تمہارے ہونے والا شوہر گھر میں آئے گا۔ میں تو اس بات کو بھول چکی تھی، لیکن خاموش ہو گئی، کیونکہ اب تو میں خود بھی اس ملک سے نہیں جانا چاہتی تھی، اور اگر ماموں نے واپس جانا ہی تھا تو پھر میرا شادی کرنا ہی بہترین تھا، کیونکہ میرے ذہن میں تو واپسی کسی صورت نہیں تھی۔ ماموں کے کہنے کی وجہ سے میں نے ایک نیا سوٹ پہنا اور بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی۔ میں نے خود کو کوئی آئینہ میں نہیں دیکھا تو میں اپنے آپ کو اچھی لگ رہی تھی۔ وہاں کوئی اور تھا نہیں جس سے میں پوچھ سکتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، لیکن میرے ماموں نے میری تعریف کی کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد ہی ایک آدمی آیا اور وہ کوئی حبشی تھا۔ میں سمجھی کہ میرے ہونے والے شوہر کا کوئی ملازم ہوگا، لیکن ماموں اس کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ تم اس آدمی کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا شوہر ہے، میں نے دیکھ بھال کر تمہارا رشتہ کیا ہے۔ اس آدمی نے مجھے کہا کہ چلو۔ میں ماموں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میں ایسے کیسے چلی جاؤں۔ میں اتنا تو جانتی تھی کہ شادی کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے، لیکن ماموں مجھے خود ہی پکڑ کر گھر سے باہر لے آئے۔ باہر آدمی کی گاڑی کھڑی تھی، ماموں نے دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھا دیا۔ دوسری سائڈ سے وہی مرد اندر آ کر بیٹھا، اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں نے ماموں کو اشارہ کیا اور ان کے کان میں کہا کہ میں اس کے ساتھ کیسے چلی جاؤں۔ ماموں نے کہا کہ بس تمہاری شادی ہو چکی ہے، آج کے بعد اسی کو اپنا شوہر سمجھنا، اور میں آج ہی واپس پاکستان چلا جاؤں گا، اس ملک میں اب نہیں رہوں گا، اور یہ گھر بھی اسی آدمی کا ہے جہاں ہم اتنے دنوں سے رہ رہے تھے۔ یہ کہہ کر ماموں تو پیچھے ہٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا، ماموں نے شاید مجھے بیچ دیا تھا۔ اس آدمی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ اس نے میرے رونے پر کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی کوئی کسی اور بات پر۔ اس نے مجھے کچھ کہا، گاڑی جا کر ایک بہت بڑے محل نما گھر کے سامنے آ کر رکی۔ وہ گھر تو نہ جانے کہاں سے شروع ہو رہا تھا اور کہاں ختم۔ مجھے اس نے کہا کہ گاڑی سے اترو۔ میں نے نیچے اتر کر دیکھا تو وہ کوئی محل لگ رہا تھا، اتنا بڑا اور اتنا شاندار کہ میں تو بس آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس آدمی کے پورچ میں 2 گاڑیاں اور بھی کھڑی تھیں، اور یہ تیسری گاڑی تھی جس میں سے میں اتری تھی، اور تینوں گاڑیاں بہت شاندار تھیں۔ ہمارے گاڑی سے اترتے ہی ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے پچھلی سیٹ سے میرا بیگ اور آسٹریا سوٹ کیس نکال لیا۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس گھر کا ملازم ہے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ کالا حبشی اتنا امیر ہے، لیکن دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو، میرے ماموں نے مجھے کسی امیر شخص کو بیچا ہے، میں اس سے کہہ کر اسے نکاح کر لوں گی اور پھر اسے پورے گھر پر میری حکومت ہوگی۔ میں تو یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے اندر گئی
لیکن وہاں کھڑی دوسری 2 گاڑیوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ گھر میں اکیلا نہیں ہے، شاید اس کے کوئی بھائی بھی ہیں جو اس گھر میں رہتے ہیں۔ جب میں اندر گئی تو وہاں ہر طرف مختلف لوگ بھی تھے، لیکن سب نے یونیفارم پہن رکھے تھے، ایک جیسے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سب ملازم ہیں۔ وہاں ایک بوڑھی سی ملازمہ کھڑی تھی، اس کا لباس باقی ملازمین جیسا نہیں تھا، لیکن اس کے بولنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ملازمہ ہے۔ اس نے مجھے لے جا کر اس عورت کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ میرا خیال رکھے۔ خود تو نہ جانے کس کمرے میں چلا گیا، لیکن وہ عورت مجھے لے کر ایک کمرے میں گئی۔ وہ کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا، سجا ہوا تھا، بالکل میری عمر کے مطابق لگ رہا تھا کہ کسی چھوٹی لڑکی کا کمرہ ہے۔ ہر چیز گلابی گلابی اور خوبصورتی سے سجی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو ملازمہ تھی وہ بول نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھ سے اشارے سے بتایا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں پر ہر چیز موجود ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا۔ وہ مجھے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلی جائے گی۔ میں نے اسے کے چلے جانے کے بعد یہ سارا کمرہ دیکھا۔ کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تھا اور دوسری سائیڈ پر شاید ڈریسنگ روم تھا، کیونکہ وہاں ہر طرف الماریاں لگی تھیں اور ان میں ہر قسم کے کپڑے، جوتے، بیگز، میک اپ کا سامان، ہر چیز رکھی تھی۔ ایک طرف ایک بڑا سا شیشہ بھی لگا ہوا تھا۔ مجھے تو یہ سب کوئی پریوں کی دنیا لگ رہی تھی۔ ان 3 ہفتوں میں نے دبئی کا ماحول دیکھ لیا تھا۔ یہاں پر لڑکیاں زیادہ تر پینٹ پہنتی تھیں یا اس قسم کے کپڑے۔ ایسے کپڑے تو میں نے اپنے 15 سال زندگی میں دیکھے بھی نہیں تھے، اور اب جب وہی کپڑے مجھے اپنی الماری میں پڑے نظر آئے تو میں ان کو پہننے سے خود کو روک نہ سکی۔ میں نے ایک خوبصورت سی ڈریس پہنی، میچنگ جوتے پہنے، میک اپ کیا اور تیار ہو کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھی عورت آئی اور اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ ساتھ آؤ۔ میں نیچے گئی تو ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک تو ویسے بھی لگی ہوئی تھی، اس لیے خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ یہ اس کا نام جانتی تھی اور نہ ہی وہ مجھے بتا سکتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں باہر لان میں نکل گئی۔ نہ مجھے کسی نے روکا اور نہ میں نے کسی سے پوچھا۔ تھوڑی دیر باہر لان میں گھومتی پھرتی رہی تو پودوں کو دیکھتی رہی، اور پھر گھر اندر واپس آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں ٹی وی بھی لگا ہوا تھا۔ میں ٹی وی لگا کر فلم دیکھنے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید ابھی آ جائے گا اور کہے گا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے وغیرہ، لیکن شام سے رات ہو گئی اور نہ ہی مجھے کسی نے بلایا اور نہ میں کمرے سے باہر نکلی۔ رات کو میں کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی ایک کچن تھا جس میں کچھ ملازمین کھانا پکا رہے تھے۔ عورت نے مجھ سے اشاروں میں پوچھا کہ مجھے کچھ چاہیے تو میں نے اسے کہا کہ مجھے پتہ ہے، میں خود ہی لے لوں گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ سر کہاں ہیں، لیکن اس نے کہا کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ میں نے پھر کھانا کھایا، تھوڑی دیر واک کی اور کمرے میں واپس آ گئی۔ رات کو میں سکون سے کمرے میں کالا لگا کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو میں کمرے میں اکیلی تھی۔ میں تیار ہو کر جب نیچے آئی تو وہ گونگی ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھیں۔ اب یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ مجھے نظر آتا بس تھوڑی دیر کھڑے ہو کر مجھ سے دعا سلام کرتا ہو یا پھر کچھ پیسے میرے ساتھ ہاتھ پر رکھ دیتا اور چلا جاتا، اور بس مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا۔ اسے 1 ماہ میں میرا کوئی 5 سے 6 دفعہ اس آدمی سے سامنا ہوا تھا، اور وہ بھی یا تو کھانے کی میز پر یا باہر آتے جاتے، اور بس اس کے علاوہ مجھ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں نے یہ پورا محلہ گھوم پھر کر دیکھا تھا،
میرا جب دل چاہتا سو جاتی، جب دل چاہتا اٹھ جاتی، نہ ہی وہ شخص میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا اور نہ ہی کبھی اس نے مجھے اپنی بیوی سمجھا تھا، یہاں تک کہ مجھے ملازمہ بھی نہیں سمجھتا تھا، مطلب مجھ سے کوئی کام بھی نہیں کروایا جاتا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ آخر وہ مجھے خرید کر لایا ہی کیوں ہے۔ اور ایک دن جب میں باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے لگا کہ اس آدمی کے پاس بھی فرصت ہے، وہ اگر میرے پاس بیٹھ گیا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، مجھ سے میرا نام پوچھا کہ کتنی پڑھی ہوئی ہو، کیا پڑھ لیتی ہو، کیا مصروفیات ہیں، یہاں آنے سے پہلے کیا کرتی تھی، کہاں رہتی تھی، کون کون تھا گھر میں، یہ ساری باتیں وہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی، کیسا بندہ ہے، میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو اس نے میرے سے شادی کیوں کر لی، یا اس نے مجھے کیوں خرید لیا۔ لیکن اس سے باتیں کرنا مجھے اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ سارے ملازمین مصروف رہتے، اپنے کام سے کام رکھتے، وہ ملازمہ رہتی تو میرے ساتھ ساتھ تھی لیکن وہ بات نہیں کر سکتی تھی اور میں باتیں کرنے کو ترسی ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ باتیں کر کے اٹھ کر چلا گیا، لیکن اس کے بعد اس بوڑھی ملازمہ نے مجھے اشاروں سے کہا، جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں اس کے اشارے بڑی حد تک سمجھنے لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا کیا ہے، لیکن اس نے مجھے جواب نہیں دیا اور اس کے بعد تو اکثر ہی مجھے کہتی کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، لیکن میں اس ملک سے کہاں جاتی، میں تو کسی کو جانتی بھی نہیں تھی، اور آتے ہوئے بھی مجھے میرے ماموں لے کر آئے تھے۔ مجھے اس گھر کے تقریباً ہر ایریا سے واقفیت ہو گئی تھی، کیونکہ میں فارغ ہوتی تھی اور سارا دن گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ لیکن ایک کمرہ تھا کہ جو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ سبزی کا تھا، وہ ہمیشہ لاک ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تو میں نے پورا گھر ہی دیکھ لیا تھا۔ میں پتہ کرنا چاہتی تھی مجھے یہاں کیوں لے کر آیا ہے، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہا تھا، اور پھر وہ ملازم عورت مجھے یہاں سے بھاگ جاؤ، واپس چلی جاؤ، بھاگ جاؤ وغیرہ کے اشارے کرتی رہتی تھی۔ اب جب کہ میں واپس اس جہنم میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ ایک دن اس نے مجھے زبردستی بازو سے پکڑا اور ایک کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے کے ایک دیوار میں نہ جانے اس نے کیا کیا کہ ایک سائڈ سے کمرے کا فرش کھل گیا اور وہ مجھے زبردستی پکڑ کر اس کے تہہ خانے میں لے کر گئی، اور اندر جوں کچھ میں نے دیکھا تو وہ میرے قدموں تلے سے زمین نکالنے کو کافی تھا۔ اس عورت نے مجھے اشارے کر کے کہا کہ تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ میں تو فوراً واپس آ گئی، میرے پیچھے پیچھے وہ عورت بھی آئی اور اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب تو میں پریشان رہنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس ملک میں کسی کو نہیں جانتی، میرے ماموں نے تو مجھے اس حبشی کے پاس بھیج دیا ہے اور میرا تو دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پر ملازم نے کہا کہ تم اسی ملک میں بے شک محنت مزدوری کرو، لیکن یہاں سے نکلو۔ اس تہہ خانے کو دیکھنے کے بعد تو میں خود بھی یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، اس لیے تو کچھ پیسے میرے پاس جمع تھے، وہ لے کر چپکے سے اس محل سے نکل آئی۔ اس سے باہر نکلنے کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کیونکہ اس ملک میں جہاں بھی گھومنے گئی ماموں کے ساتھ گئی تھی، اور اتنی بڑی تو تھی نہیں کہ میں ہر جگہ کو یاد رکھتی، اور نہ ہی اتنی پڑھی لکھی تھی کہ کسی سے پوچھ لیتی۔ وہاں سے نکل کر میں باہر بیٹھ گئی۔ شام ہوئی اور دروازہ انہوں نے بند کر دیا۔ میں وہاں سے باہر نکل آئی اور سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی چیز سوار تھی کہ مجھے اس گھر میں واپس نہیں جانا تھا۔ میرے دل میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ میں اکیلی ہوں اور ایسے ملک میں سڑک کے کنارے چل رہی ہوں جہاں بھی میرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ اچانک دوسری طرف سے دو لڑکے آئے اور انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے مدد کے لیے چلانا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر
गुजरी थी कि एक गाड़ी में मेरे पास आकर रुकी और उसमें से वही हबशी निकला। उसने उन लड़कों को कुछ कहा और वो भाग गए। उसने मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठाया और बग़ैर कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं दोबारा खुद को उस हबशी के पास देखकर परेशान हो गई। वो हबशी महल की तरफ गाड़ी ले गया और घर के पोर्च में गाड़ी रोकी और मुझे ज़बरदस्ती बाजू से पकड़कर नीचे उतारा और अंदर ले जाकर मुझे बिठा दिया और मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गई थी और क्यों गई थी। तो मैं उसका लहजा सुनकर रोने लगी और मैंने उससे कहा कि मैं मरना नहीं चाहती, जबकि मैं आपके तहखाने में देख चुकी हूँ कि आप लोग शादी करके लोगों को वहाँ मार देते हैं। वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। इसने मुझे बताया कि वो हड्डियाँ उन लोगों की हैं जो लोग उनके गैंग के ख़िलाफ़ काम करते हैं। उनको उठाकर इस तहखाने में फेंक देता है। वो एक मिनिस्टर है और उसने मुझे इसलिए ख़रीदा है कि इसे खूबसूरत लड़की की तलाश थी जिसको वो अपनी बेटी बनाकर पेश कर सकता, क्योंकि अभी गैंग में उसने सबको ये कहा है कि वो शादीशुदा है और उसकी बेटी भी है। इसकी बेटी एशियाई है। इसने पाकिस्तानी शादी की थी और इस झूठ को सच करने के लिए ही उसने मुझे ख़रीदा है। इस झूठ के पीछे मकसद ये है कि इस गैंग के पास कुछ शिया लड़कियां हैं और वो उनको आगे फ़रोख्त करना चाहते हैं। जब मैं लड़कियों को बचाना चाहता हूँ और जब मैंने उनको बचाया तो मेरे गैंग ने मुझसे पूछा कि तुम्हें एशियाइयों से इतना प्यार क्यों है, जिस पर मैंने उन्हें कहा कि मेरी भी बेटी है, मैं उन्हें भी अपनी बेटी बनाकर अपने महल में रखना चाहता हूँ। उन्हें मालूम ना हुआ कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे निकाह भी नहीं किया और तुम्हारे मामू को इसलिए रकम दी है कि वो पलट कर कभी वापस ना आएँ और तुम मेरी बेटी बनकर रहो। मैं तो इसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई और दिल में शर्मिंदा होने लगी कि वो शख्स तो मुझे अपनी बेटी बना रहा है और मैं उसकी बीवी बनने पर तुली हुई थी, लेकिन दूसरे ही दिन वो शख्स ना जाने कैसे कागजात मेरे नाम के साथ अपना नाम लिखवा लाया वल्दियत में और मैं कानूनी तौर पर उस शख्स की बेटी बन गई और जिस महल पे मैं राज करने का सोच रही थी उसमें मेरा मुकम्मल कब्ज़ा हो गया था और शायद ये मेरे लालच ना करने का इनाम था। सच कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कल मिलते हैं इस तरह की नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।